السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے فاطمہ درانی یعنی کہ راکھی ساونت کے بارے میں۔ جی ہاں، راکھی ساونت کو کون نہیں جانتا؟ ڈرامہ کوئین، نوٹنکی اور ہمیشہ کنٹروورسی کے اندر اور سرخی کے اندر رہنے والی ایک لڑکی، جو کہ ایک ڈانسر بھی ہے، بہت سارے شوبز اس نے کر چکی ہے، اور جس کو آئٹم گرل بھی کہا جاتا ہے۔ الگ الگ طرح کے اس کے نام سوشل میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں۔ عادل نامی کسی بندے سے اس نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، اور یہ شادی اس نے 2022 5واں مہینہ 29 تاریخ کو شادی کی ہے۔ شادی کا نکاح نامہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور کورٹ کے اندر انہوں نے جو کورٹ میرج کیا ہے وہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری خبریں اس تعلق سے چل رہی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں، کیا راکھی ساونت نے واقعی میں ایمان قبول کیا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا ٹاپک یہ ہوگا، کیا صرف شادی کے لیے اور محبت کے لیے دھرم کو بدلنا، تبدیلی مذہب کرنا اور اسلام کو قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے۔ راکھی ساونت کے 2-3 ویڈیو وائرل ہوئے ہیں۔ ایک میں تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عادل علی جو بھی ہے یہ میرا شوہر ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اس نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، بلا بلا۔ ویڈیو میں آپ دیکھ لیں۔ اور پھر میڈیا کے اندر ایک تماشا بھی ہوا لو جہاد کے نام پہ۔ تو راکھی ساونت نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ لو جہاد کیا ہے مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے لو پتہ ہے، محبت پتہ ہے، جہاد کیا ہوتا ہے میرے کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ ٹاپک پہ ہم کو جانا نہیں چاہیے، لیکن لو جہاد کا نام بھی اس کو دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ لو جہاد کا ٹاپک اس کو دیا جاتا رہے گا، یہ آپ میری بات کو لکھ کر رکھ لیں۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں، کیا واقعی راکھی ساونت نے ایمان قبول کر لیا؟ اور عادل علی جو بندہ ہے، اس بندے نے کیا واقعی میں راکھی ساونت کو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی جو احکامات ہے اور عورتوں کے لیے اسلام کا جو قانون ہے مسلمان عورتوں کا، کیا اس کے مطابق اس کو تعلیم دی اور کیا اس کے مطابق وہ لوگ رہ رہے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ لو جہاد کو لے کر بھی باتیں کر رہی، تو ایسی باتوں کو لے کر بھی کہیں پر کچھ آپ لوگوں سے پہلی بات تو مجھے پتا ہی نہیں کہ لو جہاد کیا ہوتا ہے۔ واٹ از لو جہاد؟ آئی نو لو، اور ہم جات پات کو نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے مجھے قبول کیا، میں نے ان کو قبول کیا، ہمارے بیچ میں ریلیجن نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے نکاح کیا ہے، میں نے نکاح کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، اسے میں قبول کرتی ہوں، اور میں نے اسلام قبول کیا، میں اسے قبول کرتی ہوں۔ میں نے میرے ہسبینڈ کو پانے کے لیے جو میں کر سکتی تھی، ایک پیار پانے کے لیے، میرے ہسبینڈ کو پانے کے لیے، میں نے سب کیا۔ ایک ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ راکھی ساونت عبایا، برقع، نقاب، حجاب پہن کر کیا اپنی ماں سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ویڈیوز کے اندر راکھی ساونت کا وہی پہناوا ہے، وہ آدھے ادھورے لباس یا پھر فٹنگ لباس یا پھر جس طرح کے اس کے پہناوے ہوتے ہیں، آپ کو تو اس کے پہناوے پتہ ہے۔ تو کیا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ سچی میں راکھی ساونت نے اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ بہرحال اس ٹاپک کو ذرا ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، کیا محبت کے لیے اور شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا جائز ہے؟ اور کیا اسلام ایسا ایمان قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے جو صرف شادی اور یا پھر محبت کے لیے کیا جائے؟ میں آپ کو یہاں پر 2 فتوے کوٹ کرتا ہوں۔ ایک تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے، ایک شخص ہندو لڑکی سے محبت میں پھنس چکا ہے، کیا وہ اس لڑکی کو کلمہ پڑھا کر اس سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا اس لڑکی کی محبت کی وجہ سے کلمہ پڑھنے سے اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ برائے کرم جواب دیں۔ جواب نمبر 23310۔ جواب ہے، لڑکی اگر مذہب اسلام کو حق سمجھ کر صدق دل سے کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوتی ہے تو اس کا اسلام معتبر ہوگا۔
کلمہ پڑھ کر صدق دل سے، دل کی سچائی سے اگر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتی ہے تو اس کا اسلام قابل قبول ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، کیا راکھی ساونت نے واقعی میں اسلام کو حق سمجھ کر صدق دل سے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، میں ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، میرا کام ہے ایز اے مسلم اسکالر، میرا کام ہے کہ حق بات جو بھی ہے میں عوام کے سامنے رکھوں۔ راکھی ساونت نے ایمان قبول کیا یا نہیں کیا، اللہ اس کو ہدایت دے گا یا نہیں دے گا، یہ راکھی ساونت کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ میں نہ کسی کو جج کر رہا ہوں، نہ کسی کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں، میں صرف حقیقت لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا ہے اور کس طرح کا اسلام قابل قبول ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ صاحب ہے کہ لڑکی اگر مذہب اسلام کو حق سمجھ کر صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوتی ہے تو اس کا اسلام معتبر ہوگا، اور بعد اسلام لانے کی کسی مسلمان سے اس کا نکاح کرنا بھی جائز ہوگا۔ یہاں پر فتوے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی حقانیت کو پڑھ کر سمجھ کر اسلام قبول کرنا اور اسلام قبول کرنے کے بعد نکاح کرنا، پر راکھی ساونت کے ساتھ ویسا نہیں ہوا ہے۔ راکھی ساونت نے محبت کے لیے اسلام کو قبول کیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، صرف محبت کی خاطر شادی کرنے کے لیے کلمہ زبان سے پڑھ لینا جبکہ دل سے ایمان لانے کا ارادہ نہ ہو بے فائدہ ہے۔ فتویٰ صرف اتنا ہی ہے، صرف محبت کے خاطر شادی کرنا اور کلمہ زبان سے پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اب راکھی ساونت نے کلمہ تو پڑھا ہے، اپنا نام فاطمہ درانی بھی رکھ لیا ہے، پر آپ اس کی لائف سٹائل دیکھیے، وہی لائف سٹائل، وہی آدھے ادھورے لباس، وہی بے ڈھنگا اس کا رہن سہن، بے ڈھنگا اس کا لباس۔ اللہ اس کو ہدایت دے، میں نے کہا کہ میں ٹپنی نہیں کر رہا ہوں۔ ایک اور فتویٰ ہے فتاویٰ بن نوریہ کا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ سوال ہے، مسلم مرد ایک ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کرتا ہے تو کیا جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو پھر یہ مسئلہ کہ لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے مگر لڑکے سے محبت کی وجہ سے، نہ کہ اسلام کی محبت کی وجہ سے، تو کیا وہ لڑکی مسلم ہو جائیں گی اور شادی جائز ہوں گی؟ سوال ہے، جواب کیا ہے؟ جواب بغور سماعت فرمائے۔ واضح رہے کہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے دین نے ظاہر کا اعتبار کیا ہے، جیسا کہ خدا نخواستہ والعیاذ باللہ کوئی مسلمان زبان سے ایسا کلمہ کفر کہہ دینے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جس کلمہ کفر میں تعویل نہ کی جا سکتی ہو، اور اسے تجدید ایمان کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم زبان سے کلمہ اسلام پڑھ لے اور تمام باطل مذاہب اور اس کے عقائد سے برات کا اظہار کر دے تو شرعی احکام کے اعتبار سے وہ دیگر مسلمانوں کی طرح سمجھا جائے گا۔ رہی بات کہ اس نے کس وجہ سے اسلام کا اظہار کیا ہے یا اس کے دل میں کیا ہے، تو دلوں کے احوال اور پوشیدہ رازوں کا معاملہ اور ان پر فیصلہ کر کے جزا و سزا دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں اگر ہندو لڑکی صدق کے دل سے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا زبان سے اظہار بھی کر لیتی ہے تو اس سے مسلمان لڑکے کا نکاح جائز ہے۔ تاہم اگر قرائن قویہ سے یہ بات معلوم ہو کہ اس نے صرف محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے، قرائن قویہ، قوی قرائن سے، قوی ذرائع سے اگر یہ پتہ چلے کہ اس نے صرف محبت کے خاطر شادی کی ہے تو اسے تصحیح نیت اور اخلاص کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بتائی جائے۔ آگے لکھتے ہیں، امید ہے کہ اسلام اس کے دل میں راسخ ہو جائے اور نیت کی اصلاح ہو جائے گی۔ فقط واللہ عالم۔ دارالافتاح جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔ فتویٰ نمبر بڑا نمبر ہے 1441062012060۔ فتوے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ راکھی ساونت کا ایمان لانا یہ محبت کی وجہ سے ہے، بہرحال محبت کی وجہ سے بھی ہے، تو اب راکھی ساونت کی اصلاح کی جائیں گی۔ راکھی ساونت عرف فاطمہ درانی صاحبہ، اب آپ نے جب کہ ایمان قبول کر لیا ہے تو آپ کو دیگر مسلم لڑکیوں کی طرح حجاب زیب تن کرنا ہے، آپ کو قرآن سیکھنا ہے، آپ کو حدیث سیکھنا ہے، عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو سیکھنا ہے۔ ایک عورت کے اوپر شریعت نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے، عورتوں کے کیا مسائل ہیں وہ بھی آپ کو سمجھنا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے، دعائیں کیسی کی جاتی ہیں وہ سمجھنا ہے، اسلامی عقائد کیا ہے۔ ایز اے مسلمان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اس کے دل میں کیا فیلنگز ہونی چاہیے،
کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان ساری باتوں کو آپ کو سیکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اپنی جو لائف سٹائل ہے، یہ کھلے بال اور یہ ادھورا لباس، ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ مکمل لباس آپ کو زیب تن کرنا ہے، حجاب کے اندر آپ کو آنا ہے، اور وقتاً فوقتاً دینی تعلیم، اسلامک سینٹرز جو ہوتے ہیں وہاں جا کر سیکھنا ہے۔ وومنس کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیڈیز کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر جانا ہے اور ایمان کو سیکھنا ہے۔ بہرحال جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ آپ نے عادل سے محبت کے لیے شادی کی ہے، آپ کو کچھ نہیں پتہ کیا ہوتا ہے اسلام، کیا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے ابھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو ہمارا جیسے کہ فتویٰ ہمیں بتاتا ہے، ہمارا کام ہے کہ آپ کی نیت کی اصلاح کرائی جائے۔ تو ہم آپ کی نیت کی اصلاح کرانے کے لیے کچھ باتیں آپ کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ ان باتوں کو بغور سماعت فرمائے، جو باتیں ابھی بتائی گئی ان باتوں کے اوپر عمل کریں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا کریں، اپنی زندگی گزاریں۔ اور میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا، جیسا کہ ماضی قریب کے اندر 2 فلمی ستاروں نے اس بالی ووڈ کی چکا چوند اور بالی ووڈ کی گندگیوں کو چھوڑ کر اسلام کی پاکیزگی کی طرف جنہوں نے قدم بڑھایا ہے، جس میں سے ایک نام آتا ہے ثنا خان کا، دوسرا نام آتا ہے سحر افشاں کا۔ میں چاہتا ہوں، میرا ایک ایڈوائز ہے ایز اے مسلم اسکالر، کہ آپ کیا کریں، ان سے ملاقات کریں، ثنا خان سے آپ ملاقات کریں اور سحر افشاں سے آپ ملاقات کریں اور ان سے سیکھیں اسلام کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے، ایک عورت کو اسلام کے اندر کیسا رہنا ہے، اسلام نے عورت کو کیا لوازمات دیے ہیں، اسلام عورت سے کیا چاہتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد عورت کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ان تمام باتوں کا علم، یعنی کہ اسلام کی تعلیمات آپ کو ثنا خان اور سحر افشاں، ان سے آپ کو سیکھنی چاہیے۔ بہرحال عوام سے میں یہی کہوں گا کہ راکھی ساونت نے چونکہ اسلام قبول کر لیا ہے، بہرحال کسی وجہ سے کیا ہے، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کی اگلی زندگی، پچھلی زندگی وہ کیا کر دے، ختم کر دے۔ اسلام کے تعلق سے آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ راکھی ساونت عرف فاطمہ درانی، آپ نے اپنی پچھلی لائف کے اندر جتنے بھی گندے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، ناجائز کام کیے ہیں، گرچہ تمہاری نگاہ کے اندر وہ ٹھیک ہے لیکن شریعت اور اسلام کی نگاہ کے اندر وہ کام سارے غلط تھے، اور سب سے بڑا آپ کا گندہ کام یہی ہے کہ آپ ناچ گانا کرتی ہو، آپ کا لباس ایک بہت بیہودہ سا لباس تھا۔ آپ اس سے توبہ کر لیں اور آگے بڑھے، زندگی بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت راستے کھولے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف 2 قدم بڑھاتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف 1 قدم بڑھایا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 2 قدم بڑھا کر آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑی طاقت والے ہیں، بہت بڑی قدرت والے ہیں۔ یہ جو دل ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اگر ہمارا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہو نا تو اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے کرتا ہے، ہمارا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اچھا نہ ہو تو پھر اچھے فیصلے نہیں اترتے ہیں۔ تو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرے، اللہ کا استحضار پیدا کرے، خشوع اور خضوع پیدا کرے۔ اب یہ کیسے پیدا ہوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ تہجد کی نمازیں ہیں، ان کو پڑھے، انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، قرآن شریف کو سیکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کیا کہا ہے۔ ان پورے عالم کے کائنات کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے کلام کے اندر رکھی ہے، اپنے قرآن کے اندر رکھی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ جب بندہ ان الفاظ کو جب پڑھتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی طرف 1 قدم بڑھایا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی طرف 2 قدم بڑھائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کیا کریں، پچھلی زندگی کو بھلا کر ایک اچھی زندگی کیا کریں، شروعات کریں، اور وہ ساری خرافات، وہ ساری برائیاں جو آپ کرتے تھے ان سب چیزوں کو کیا کر دے، ختم کر دے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا جو پہناوا ہے اس کو درست کر لے، کیا کر لے، درست کر لے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بار یاد دہانی کرا دوں کہ ثنا خان اور افشاں سحر صاحبہ، ان دونوں سے آپ ملاقات کریں۔ ان دونوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے طرز پر لا کر ایک مثال قائم کی ہے۔ آپ بھی ان سے ملیں، ان سے ملاقات کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف آگے کیا ہو جائے، سدھر جائے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت دے، صحیح ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ہدایت دے، اللہ آپ کو نیک ہدایت دے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔